کہ بہت بڑے ایک عالم گزرے جو ایران سے آئے تھے، علامہ حائری کے نام سے، شاید نام سن رکھا ہو، سید ابوالقاسم حائری، مرحوم سید ابوالقاسم حائری قمی، بہت بڑے ہمارے لاہور کے ایک عالم گزرے ہیں۔ وہ مقدس سے آئے تھے، ایران آ گئے، پاکستان آ گئے، ابھی ان کی ساری نسل وہیں ہے، پاکستان میں ہے۔ تو ان کے سارے نسل والے کہتے ہیں کہ انتقال سے پہلے سید علی حائری کے پاس علامہ اقبال خود آئے۔ آنے کے بعد سوال کیا تھا، اگر میں وقت لے رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے علامہ حائری سے کہا کہ بہرحال آئے ایک مجلس میں، کسی صاحب نے کہا علامہ اقبال سے کہ بھی آپ کو پتا نا علامہ اقبال علماء کے بہت سخت مخالف تھے، دین فی سبیل اللہ، دین ملا فی سبیل اللہ، فساد کے ملا جو ہے سوائے فساد کرانے کے، اور مجاہد کی ازاں، ملا کی ازاں اور مجاہد کی ازاں، اور تو بہت سخت، کیونکہ اس زمانے کے آپ کو پتا درباری ملاؤں کا دور تھا، اور جو انہوں نے اپنے ہاں دیکھا تو بہت سخت متنفر ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد ایک مرتبہ ان سے کسی شیعہ نے کہا بھائی آئیے میں آپ کو ایک مجلس میں لے چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی جو میں اپنے علماء کو چھوڑ چکا، یہ جو ہیں وہ سارے تاج برطانیہ کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم غلام بنا کے ہمیں یہاں پہ، تو کہا میں تمہارے علماء کو کہا نہیں یہ مختلف ہے، ایک مرتبہ چلو، آپ کو فارسی بھی آتی ہے، یہ فارسی ایران سے آئے ہیں، فارسی اردو سیکھ لی ہے انہوں نے، فارسی کے بہت زیادہ اشعار سناتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو تسلط ہے قرآن پہ، چلیں۔ کہا میں پیچھے بیٹھوں گا، ملوں گا نہیں ان سے، کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے فوراً چٹ لکھی، علامہ حائری کو بھیج دی کہ ڈاکٹر، اس زمانے میں علامہ اقبال نہیں کہتے، ڈاکٹر محمد اقبال آپ کی مجلس میں آ چکے ہیں، ذرا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مجلس پڑھیے گا۔ تو علامہ حائری نے پوری کی پوری جو مجلس پڑھی، وہ جو مغربی فلسفہ تھا اس کی رد میں پڑھی، 1.5 گھنٹے سے زیادہ لمبی تقریر کی کہ جو مغربی فلسفہ جس میں الحاد، ایتھیسٹ، تصور پورا توحید کے خلاف دیا جاتا ہے کہ خدا نہیں ہے، توجہ رکھیے گا کہ دین کی دشمنی، دین کی مخالفت، انہوں نے پورا جواب دیا 1.5 گھنٹے میں۔ تو علامہ اقبال نے کہا یہ کون ہے؟ کہا کیوں؟ کہ میری ساری زندگی کی محنت 1.5 گھنٹے میں تباہ کر دی، اب سمجھ میں آیا شیعوں کو کھٹمل کیوں کہتے ہیں۔ چلتے رہیے گا۔ تو کہا مجھے ان سے ملواؤ، میں ملنا چاہتا ہوں، چلیے گا میرے ساتھ۔ تو کہا میں ملنا چاہتا ہوں، یہ کون ہے؟ کبھی علامہ حائری آئے، آ کے ملے، اور پھر اس کے بعد بہت زیادہ قریب ہو گئے، پڑھنے لگے، کتابیں پڑھنے لگے، اور کرتے کرتے ایک دن کہا کہ میں آپ کی کتابیں پڑھ رہا تھا، میں نے تصور دیکھا کہ کوئی آپ کے 12ویں امام میں غیبت میں نظر نہیں آتی، یہ کیا، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ تو علامہ حائری نے کہا پہلے 11 سمجھ لو، 12 خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو انہیں جواب پسند نہیں آیا، اٹھے، کبھی کوئی کتاب ہو تو دے دیجیے گا، پڑھ لوں گا۔ انہوں نے کہا میں نے خود لکھی ہے، یہ پڑھو۔ علامہ اقبال چلے گئے، فارسی میں پڑھا، کچھ عرصے بعد 1.5 مہینے بعد واپس آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نے یہ نظم لکھی ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظرا حقیقت مجاز میں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، کہ ہزاروں جبینیں تڑپ رہے۔ بھائی عزیزان گرامی، اتنا سب کچھ لکھا علامہ اقبال نے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں حنفی تھے، مجھے نہیں معلوم کس کس سے ان کی وصیتیں لکھوائی گئیں، پتہ نہیں مسلمانوں نے کس کی جھوٹی وصیت لکھی تھی کہ آج تک عادت چھوٹ نہیں رہی۔ چلیے گا خدا راج میرے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ کہا علامہ اقبال نے بے انتہا لکھا بہت کچھ، اور خود ایک مرتبہ ان سے سوال بھی کیا گیا تھا بھئی آپ شیعہ یا سنی ہے؟ شیعہ کہنے لگے آپ شیعہ ہو گئے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ پوچھتے کیا ہو، مذہب اقبال کیا ہے؟ یہ گنہگار بو ترابی ہے۔ خاندان والوں نے کہا ہم بائیکاٹ کر دیں گے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تھوڑا سا عقیدہ بدل کے بھی پیش کر سکتا ہوں، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی، کہ میں علی کی افضلیت کا قائل ہوں، صرف صحابہ سے نہیں۔ اگر کبھی کراچی میں کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے پوچھے بتاؤ علی انبیاء سے افضل ہے یا نہیں، کبھی نہ کو شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، کو اقبال شاعر مشرق کا۔ حائری کے خاندان والے کہتے ہیں کہ انتقال سے پہلے اپنی وصیت دے گئے تھے کہ علامہ میں آپ کو سونپ کے جا رہا ہوں، میں نے اپنا عقیدہ وہ بنا لیا ہے جو اہل بیت کا عقیدہ تھا، اگر میں مر جاؤں تو آپ ذمہ دار ہیں، روز قیامت جناب سیدہ سے آپ بس اتنا کہہ دیجیے گا کہ میں ان کا ماننے والا تھا، ان کی دفاع کرتا تھا۔ وصیت ان کے بہرحال علامہ حائری کے پاس تھی، اور وہاں پہ کہہ کے گئے تھے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ ہوں، میں 12 کو مانتا ہوں۔ توجہ رکھیے گا میرے ساتھ۔ کون کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جناب سیدہ سے متعلق؟ کہتے ہیں کہ نوریو ہم آتشی فرمان برش، گم رضایش در رضائے شوہرش، کہا چاہے نوری ہو یعنی فرشتے، چاہے آتشی ہو یعنی جن، کا تمام کے تمام فرشتے جن ان کے حکم کے فرما بردار تھے۔ میں نے نہیں کہا، اقبال کہہ رہے ہیں، او مسلمانوں یا شاعر مشرق نہ کہو، یا عقیدے درست کر لو۔ گم رضایش در رضائے شوہرش، کہ لیکن خود ان کی جتنی مرضات تھیں وہ ان کی شوہر کی مرضی میں گم تھے۔ کہ سیدہ کہتی تھی کہ اگر خدا کو راضی، پیغمبر نے کہا تھا خدا کو راضی کرنا تو سیدہ کو راضی کرو، یہ راضی ہے تو تم رضی اللہ ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں لیکن سیدہ کی مرضی جناب امیر کی مرضی میں تھے۔ آخر سن لیجئے 2 شعر جس کے لیے میں نے سارے بہت کچھ ہے یہاں پہ۔ علامہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ جب مسلح پہ آتی تھیں تو اشک بہاتی تھیں، اشک او برچید جبریل از زمین، کہا جب وہ اشک بہا دیتی تھیں تو جناب جبرائیل آتے تھے، ان کے آنسوؤں کو زمین سے چنتے تھے، اور پھر عرش اعظم پہ جا کے جیسے شبنم کو برسایا جاتا ہے عرش اعظم پہ برساتے تھے، اور ملائکہ ان آنسوؤں کو جمع کرتے تھے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، یہ علامہ اقبال نے کہا۔ پھر کہتے ہیں
کہتے ہیں کہ رشتے آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردی دمی سجدہا رو تربتش پاشی دمی۔ بھائی غور سے سنیے گا، میرے گلے میں بالکل دم نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اسلام کے آئین نے میرے پاؤں کو باندھ دیا اور رسول اسلام کے فرمان کا مجھے پاس ہے، نہیں تو میں کعبے کا نہیں سیدہ کی قبر کا طواف کرتا، ورنہ گرد تربتش گردی دمی سجدہا رو تربتش پاشی دمی۔ کہتے ہیں آئین حق نے اگر میرے پاؤں میں زنجیر نہ باندھی ہوتی تو میں کعبے کو چھوڑ کے سیدہ کی قبر کا طواف کرتا اور وہیں پہ سجدے کرتا۔ یہ میں نے نہیں کہا ہے، یہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ میں وہاں جا کے سجدے کرتا۔ اگر اللہ نے حج کو وہاں واجب قرار نہ دیا ہوتا، وہاں طواف نہ کرتا، وہاں عزیزان گرامی یہ ہیں سید۔ میں نے جانتا ہوں میں نے وقت بہت لیا ہے،